رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21واں پارہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے سورہ عنکبوت چل رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کے قیام کو کہا گیا ہے کہ اقامت صلاۃ جو ہے وہ انسان کے لیے بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سوال ہے یہاں پر کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کو نماز بے حیائی سے نہیں روکتی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور نماز پڑھتے لیکن نماز بے حیائی سے نہیں روکتی اس کو، عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز عادتاً ہیبیچول ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ عادت پوری کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور میجورٹی ہماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہ رحم کرے، میجورٹی ہماری عادتاً ہی نماز پڑھتی ہے، عادتاً ہی نماز پڑھتی ہے۔ جیسے ہم بائک چلاتے ہیں نا تو اس میں گیئر لگتا چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو نہیں ملتا، اسپیڈ بریکر جب آتا ہے تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ وہ آئے گا تو میں نے کلچ دبانا، بریک لگانی، گیئر نکالنا، تو آٹومیٹک سلسلہ چلتا ہے۔ وہی معاملہ یہاں پر ہے۔ دوسرا کہا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نماز بذات خود اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور ذکر کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتي هي احسن، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، کہو ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، الہ ہمارا تمہارا ایک ہی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو کہا اہل کتاب سے جب ڈیبیٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ اخلاق اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ بات کر، اور دلیل کے اندر بھی اچھا طریقہ کیا ہے؟ دلیل کے اندر بھی اچھا طریقہ، میں ان کو کہوں گا جی ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، وہ تو نہیں مانیں گے، مانتے ہوتے تو۔ طریقہ کار یہ ہے، ڈیبیٹ کا اصول ہے، جب بھی آپ بات کریں گے تو سامنے والے سے اس کی مقدس کتاب کے ذریعے سے بات کریں گے، اس کی مقدس کتاب کے، ان کی ہولی بکس کے ذریعے سے بات کریں گے۔ کیوں؟ ہاں، وہ اب دیکھیں قرآن کو تو وہ مانتے نہیں، وہ کس کو مانتے؟ بائبل کو۔ تو ہم ان کی بائبل میں سے نکال کر دکھائیں گے کہ آپ کی بائبل جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے، جیسے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہاں جی، اب یہ چیز، ہاں اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات کی، اللہ نے کیا؟ ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا ہماری طرف، یعنی کہ قرآن، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی کہ بائبل وغیرہ چیزیں جو تم پر نازل کیا، ہم تو انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل۔ ہمارا تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی کہ ان کی کامن تعلیمات کیا ہیں؟ وہ یہی ہے، توحید۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان میں سے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس سے پہلے نہ پڑھتے تھے کوئی کتاب اور نہ آپ لکھتے تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے، تب البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیات ہیں واضح سینوں میں ان لوگوں کے جو علم دیے گئے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجیے نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم،
کیا نہیں کافی انہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذلک رحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، اس میں رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، ان سے کہہ دیجئے اللہ میرے تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ان کی مدت مقرر نہ ہوتی تو ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ ضرور وہ ان کے پاس اچانک آئے گا، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب تو جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن عذاب ان کے اوپر اور نیچے سے انہیں ڈھانپ لے گا اور فرمائے گا چکھو جو تم عمل کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک زمین میری وسیع ہے، پس میری ہی تم عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پہ، ایک سورہ آل عمران میں ذکر کیا اور ایک یہاں پر، ذائقۃ الموت، چکھنے والے ہو موت کو۔ تو جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو اس کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے، تو موت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ ہر شخص کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ہم ضرور انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانے دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے ہی رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، زمین میں کتنے جاندار ہیں نہیں اٹھاتے رزق اپنا، اللہ رزق دیتا ہے انہیں، تمہیں بھی وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جاندار رزق اٹھائے پھرتے ہیں، بلکہ ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو ان سے کہیں وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ من بعد موتها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُم لَا يَعْقِلُونَ، آپ ان سے پوچھیں کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں یہ زندگی دنیا کی مگر شغل اور کھیل۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک گھر آخرت کا البتہ وہی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، علم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ورڈ یوز کیا حیات، اور آخرت کے لیے ورڈ یوز کیا حیوان۔ حیوان انفینٹ لائف کو کہتے ہیں، اور حیات فینٹ لائف جو لمیٹڈ ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، نجات دیتا خشکی کی طرف تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں دیا۔ ولیتمتعوا فسوف یعلمون، تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے بنایا حرم کو امن والا اور اچک لیے جاتے لوگ ان کے ارد گرد سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء،
اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے اور حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں جہنم ٹھکانہ کافروں کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی. وان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ سورہ عنکبوت کا اختتام ہوا. تو یہ ساری صورت مکی تھی، تو کن سے چیزوں سے ریلیٹڈ، آخرت، توحید، ٹھیک ہے، حیات بعد ممات. سورۃ الروم مکیہ، 6 رکوع ہیں، 60 آیات ہیں. روم جو ایک سلطنت تھی اس وقت کی، سپر پاور تھی، ان کی اور ایک اور جو ہے وہ کافر ملک کی آپس میں جنگ ہوئی. مشرکین ان کو سپورٹ کرنے والے تھے اور مسلمان سپورٹ کرنے والے تھے روم کی. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ جن کے حمایتی ساتھی تھے، روم والے ان کے اپوزٹ تھے. اس مناسبت سے بھی مسلمانوں کی ہمدردیاں کدھر تھی؟ اہل روم کے ساتھ تھی. اور کیا تھی کہ اہل روم جو ہے وہ پریویل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اس لیے کہ اہل روم شکست کھا گئے. جب ہار گئے تو مسلمانوں کے دل تھوڑے سے ٹوٹے کہ یہ تو مطلب کیا ہو گیا، ہمارا جو حمایتی تھا وہ ہار گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کی زمین میں اور وہ بعد اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، حکم اللہ ہی کے لیے اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. تو روایات میں ملتا ہے کہ جس دن غزوہ بدر ہوا ہے، ادھر مشرکین مکہ کے اوپر مسلمان غالب آئے اور ادھر اہل روم کی اپنے ان مخالفوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس دن اہل روم فتح یاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پریڈکشن کی کہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے، لیکن ایک وقت آئے گا کچھ سالوں میں یہ جو ہے رومی جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ فتح یاب ہو جائیں گے. اور یفرح المؤمنون، اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، بہت زبردست رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ غافل ہے. یہ رومی جو تھے یہ مسلمان نہیں، اہل کتاب تھے، عیسائی تھے. لیکن میں نے بتایا نا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. دوسرے نمبر میں قرآن کہتا ہے اہل کتاب میں سے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا یہود کو پائیں گے، اور اس کے بعد مشرکوں کو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور مسلمانوں کے دلی محبت اور قربت کے اندر آپ سب سے زیادہ پائیں گے عیسائیوں کو. تو عیسائی جو ہے نا، کرسچنز، وہ ہمارے قریب ہیں کئی اعتبار سے. ایک تو ہماری ان کی چیزیں کامن ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب کی اور ہماری بہت ساری چیزیں عیسائیوں کی، یہودیوں کی نہیں، یہودی اور. دوسرے نمبر پہ ان کا ہمارے ساتھ ہمیشہ سے معاملہ نرم رہا ہے، عیسائیوں کا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کر دیا. تو یہ جو یہودی ہے پارٹی ہے، یہ ہمیشہ سے ہمارے مخالف اور سخت جو قسم کے رہے ہیں. اس کی مثال کہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ جتنی صورتوں میں ہم نے یہود کا تذکرہ پڑھا اور بقرہ میں، اور وہ مدینہ میں جو پائے جاتے تھے ان کے کرتوت کیا تھے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نجران سے وفد آیا اس کا عیسائیوں کا، تو ان کا کیا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبالغہ کرنے کے باوجود وہ دیکھا انہوں نے آثار تو پیچھے ہٹ گئے. تو عیسائیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جیوز. ٹھیک ہے جی. دو سینیریوز، ایک کیونکہ یہ صورت آ گئی اس میرے ذہن میں سوال آیا اس سے. ایک تو یہ کہ کیا آپ ایک مسلم ملک جو ہے ایک نان مسلم کنٹری کو نان مسلم دشمن کے اگینسٹ سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کیسا ہوا.
کیا ایک مسلم ملک نان مسلم کنٹری کو مسلم کنٹری کے اگینسٹ سپورٹ کر سکتا ہے؟ گڈ کوشچن. مسلمان عیسائی کسی نان مسلم کنٹری کو سپورٹ کر سکتا ہے فائنینشلی بھی. ہاں جی یہ جنگ کی حالت، جنگ میں میں بھی بتا لڑ رہا سکتا ہوں ہے جنگ کی میں بتانے لگا. ایک مسلم ملک غیر مسلم ملک کے ساتھ اپنا الائنس بنا سکتے ہیں، لیکن خلاف کن کے؟ نان مسلم کے. ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر نان مسلمز کے ساتھ پیچ اپ کر کے، اور مخالف کون تھے آپ کے؟ مشرکین مکہ تھے. تو یہاں پر آپ کا کن کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے؟ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اگینسٹ کن کے تھا؟ کافروں کے. لیکن سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا، سورہ انفال میں پڑھا، دیگر قرآن مجید کی سارے مقامات، مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انہی کافروں میں سے. چاہے مسلمان غلط ہو. ہاں، مسلمان غلط بھی ہو تو ان کے خلاف نہیں نا چاہیں گے آپ. مسلمان کس سینس میں غلط ہو؟ دو صورتیں ہیں نا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کس قسم کی ان کی غلطی ہے، اس کو دیکھا جائے گا. مسلمانوں کی غلطی اگر تو اس سینس میں بھی ہے کہ وہ ان کافروں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہو سکتی ہے سنگین ترین غلطی، علاقے پہ قبضہ کر لیے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کو یہ کیا جائے گا کہ سمجھایا جائے، روکا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ان کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مارا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر کے بدلے مسلمان کا قصاص نہیں ہے، شریعت کا رول ہے. تو موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ کا الائنس ہو سکتا ہے نان مسلم کے ساتھ، لیکن وہ الائنس اگر آپ کا ان کے اگینسٹ ہوگا مسلمانوں کے تو وہ غلط. اس کی مثال، موٹی سی مثال، ہم پاکستانی کون ہیں؟ مسلمان. اور ساری زندگی ہمارا امریکہ کے ساتھ الائنس رہا ہے کن کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صریحاً قرآن مجید. ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ کام کے ہمارے مزاج میں وہ نہیں، یہ فتویٰ دینا علماء کا کام ہے. لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ان کا ساتھ دے گا انہی میں سے جو ان کا. اور اس کے بارے میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان کو دوست ہی نہیں بنانا تم نے. ٹھیک ہے، تو ہم بجائے اس کے دوست کیا، دوست سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف ہی. یہ بہت سنگین جرم ہے. ٹھیک ہے. اچھا مشرف کے دور میں بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ دنیا کے ظاہر کی زندگی کو بڑی اچھے سے جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اکثریت کی کیا صورتحال ہے، ان کو ہر برانڈ کا پتہ ہے، ہر ریسٹورانٹ کا پتہ ہے، ہر ٹرینڈ کا پتہ ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس دنیا، اس کے بارے میں ان کو سب پتہ ہے. اس وقت ٹرینڈنگ پہ کیا چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، اور آخرت کے بارے ان کو کچھ پتہ نہیں. نماز سن لو ان سے، دین کے بیسکس ان سے پوچھ لو، نماز کی رکھتے کیا، نماز کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، آپ نے بھی قرآن کھولا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے یہاں بدترین آدمی وہ ہے جس کو دنیا کا بہت پتہ ہے اور آخرت سے وہ غافل ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور و فکر اپنے نفسوں میں نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اور جو کچھ درمیان ان کے وہ حق کے ساتھ ہے اور وقت مقرر کے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. لوگوں میں سے اکثریت اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والی ہے. کیا مراد ہے اس چیز سے؟ کہ عمل نہ کرنا بنیادی طور پہ کیا ہے، جس کو یقین. ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ تجارت ان کو سورہ نور میں، تجارت ان کو، کاروبار، بزنس، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ان کو اس دن کا یقین ہے اور اس دن سے وہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے. واثاروا الارض، اور انہوں نے ادھیڑا تھا زمین کو. وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے آباد کیا اسے زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا. وجاءتهم رسل بالبینات، اور ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو نہ تھا اللہ ظلم کرتا ان پر لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے. یہ ایڈریس کن سے ہے؟ مشرکین مکہ سے ہو رہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب اس سے پہلے کہا کہ یہ ان قوموں کو نہیں جانتی، یہ تو بڑے بنتے ہیں کہ ہم بڑے کیا چیزیں ہیں، لیکن ان سے پہلے اس کی مثال وہی وہ جو مصر کے پیرامڈز ہیں کہ کون تھے، اہل فرعون، اور انہوں نے ان کو تعمیر کیا پیرامڈز کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو دھیڑا اور وہ کچھ تعمیر کیا جو انہوں نے تعمیر نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کا کیا اشر کیا ان کو نظر نہیں آتا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر انجام ان کا جنہوں نے برائی کی بہت برا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيد ثم الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر لوٹائے گا اسے، پھر اعادہ کرے گا اس کا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ متفرق ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ ایک باغ میں ہوں گے اور خوش کر دیے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا اور ملاقات کو آخرت کی، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جانے والے ہیں. فسبحان اللہ حین تمسون حین تصبحون. تسبیح اللہ کی جب تم شام کرتے ہو جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اور اسی کے لیے سب تعریف آسمان و زمین میں اور تیسرے پہر جس وقت تم ظہر کرتے ہو. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، نکالتا مردہ کو زندہ سے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. ومن آیاتہ ان خلق لکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تم یکا یک ایک انسان اور پھیلتے چلے جا رہے ہو. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف، اس نے ڈال دی درمیان تمہارے محبت اور رحمت. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. سورہ روم آیہ کریمہ نمبر 21. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ویڈ لاک نکاح کو ڈیفائن کیا اور کہا کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، مطلب بیوی تمہاری، تو یہ بھی ایک اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور نکاح کا پرپس کیا ہے؟ لتسکنوا الیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت، محبت اور رحمت رکھ دی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کا بنیادی پرپس کیا ہے؟ نکاح کا بنیادی پرپس سکون، محبت اور مودت ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں نکاح کا پرپس کیا ہے کہ اماں سے اب روٹی نہیں پکتی تو لڑکے کی شادی کر دو کہ بیوی آئے اور آگے وہ کیا کرے کہ وہ گھر میں آ کے اب روٹیاں پکائے. اس کے بعد وہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اور ساری چیزیں، وہ لڑکی بیوی ہوتی ہے پورے خاندان کی اور نہیں ہوتی تو خامد کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ سارا دن پوری فیملی کی روٹیاں پکائے گی، کپڑے دھوئے گی، سارا وہ شام کو واپس آئے گا. اور ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے اندر نکاح جو ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. میجورٹی لوگوں کے ہاں، ان کے ہاں کہ وہ بس ایک، ہمارے ہاں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گھر میں کام کرنے والی جو کوئی ہوتی معاملہ سلسلہ تو اس کا معاملہ. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا اور آپ نے کیسی زندگی گزاری، اس کو پڑھنا چاہیے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. اس کی نشانیوں میں سے آسمان زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. ان فی ذلک لآیات للعالمین. اس میں نشانیاں علم والوں کے لیے. تو یہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے ساری دنیا کے اندر انسان جو پیدا، کچھ انتہائی گورے رنگ کے، کوئی انتہائی کالے ہیں، کچھ درمیانے کلر کے، اور پھر زبانیں ہر خطے کی زبان ڈیفرنٹ ہے، بول رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضل. اور اس کی نشانیوں میں سے رات کو سونا تمہارا، دن کو تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها. اس کی نشانیوں میں سے تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف اور امید سے اتارتا ہے آسمان
سے پانی زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بجلی کے اندر کا خوف اور امید ہے، کیا مطلب؟ جب بجلی چمکتی ہے تو امید کس بات کی ہے؟ بارش آئے گی، اور خوف کس بات کا؟ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامر، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ، پھر جب وہ پکارے گا تمہیں ایک ہی بار پکارنا، من الارض زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم یکا یک نکل آؤ گے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، كُلُّ لَهُ قانتون، سب اس کے لیے فرما بردار ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر لوٹائے گا اس کو، اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے مثال اعلیٰ آسمان و زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ایک مثال بیان کی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا ہے تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے کچھ شریک اس میں جو رزق دیا ہم نے تمہیں، تو تم اس میں برابر ہو، تم ڈرتے ان سے جیسے ڈرنا تمہارا اپنے نفسوں سے۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ انہوں نے پیروی کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ تو ہم نے قرآن میں ایک بنیادی موضوع بار بار کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احوا اور اس کے پیرالل کس کو ذکر کیا ہے؟ علم کو۔ تو علم سے مراد کیا ہے؟ علم الوحی، کتاب و سنت کا علم، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ احوا، انسان کی خواہشات۔ فمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ وما لهم من ناصر، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ فاقم وجهك للدین حنیفا، بس قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، فطرت اللہ کی جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی جائز نہیں، ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی باہر دیکھنے کا لڑکا آیا ہوگا شاید، تو اس نے جو ہے وہ ہم سب کو کس فطرت پہ پیدا کیا؟ بائی نیچر ہم کیا ہیں؟ مسلمان، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پہ ہے؟ عرش پہ مستوی ہے۔ تو آپ کوئی بھی بچہ دیکھیں گے تو وہ اس بات کا مطلب اوپر دیکھے گا، ہاتھ سے اوپر اشارہ کرے گا، ایون کہ یہ انسان بڑا ہونے کے بعد کسی بھی ریلیجن کو مانتا ہے، وہ بے ساختہ کیا کرتا ہے؟ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ ریسنٹلی انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، وہ میچ ہار گئے تھے، اور میچ ہار گئے اور وہ بے ساختہ جا رہا ہے گراؤنڈ میں، ایسے کر کے اس نے چہرہ اوپر کیا اور وہ ہاتھ بھی اس نے ایسے کیا ہو بے ساختہ۔ تو یہ کیا تھا کہ بائی نیچر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ انسان کی فطرت، اور حدیث میں بھی ذکر ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کس فطرت پہ؟ فطرت اسلام پہ۔ تو اس کے پیرنٹس اس کو یہودی، جیو، کرسچن، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جائز نہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، تو ایک تو ہم اپنا مذہب بھی تبدیل نہ کریں، دوسرے نمبر پہ ہم اس وقت جو سوسائٹی میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اپنی باڈی کو باقاعدہ چینج کرنا، ٹیٹو بنا کر خواتین کی مشابہت اختیار کرنا، اور اب تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اپنی جنس کو چینج کرنا شروع کر دیے، یہ کہہ کر اپنے سیکس کو کہ یار مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میں مرد ہوں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کو چینج کر رہے ہیں۔ ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، رجوع کرنے والے ہیں اس کی طرف اور ڈرو اس سے، قائم کرو نماز اور نہ تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، ہو گئے گروہ گروہ۔ کل حزب بما لديهم فرحون، ہر گروہ کے لوگ اس پر جو ان کے پاس خوش ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رجوع کرنے والے بن کر اس کی طرف، جب وہ چکاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت، تو ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا، تو فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، یا اتاری ہم نے ان پر کوئی دلیل تو وہ بتاتی ان کو
جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب چکاتے ہم لوگوں کو رحمت تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی کہ ان کی اپنی اعمال کی وجہ سے، تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری نیچر بھی بہت موسٹ ریپیٹڈلی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بار بار دہرایا اس نیچر کو، اوورال بھی اور مشرکین کی سینس میں بھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مشرکین کے ساتھ بھی خاص ہے اور عام انسان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے، اور یہ صرف اللہ کے بارے نہیں، ہر کسی چیز کے بارے میں بائی نیچر ہم میں سے ہیں کیا، کہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بہت خشوع کے ساتھ پکارتا ہے، جب اس کو راحت ملتی ہے تو وہ انسان بھول جاتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہوں نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق چاہتا ہے رزق اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور آپ دیجیے قرابت دار کو حق اس کا، مسکین اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں چہرہ اللہ کا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو کچھ دیتے ہو تم سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے مالوں میں لوگوں کے پاس، نہیں وہ بڑھتا اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، تو یہی لوگ ہیں جو دگنا کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی طرف سے ڈبل کر رہے ہو، سود کے ذریعے سے کیا کر رہے ہو، ڈبل، لیکن سود بڑھتا نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کیا ہے وہ بڑھتی ہے۔ کس سینس میں بڑھتی ہے، ایک تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کو زکوٰۃ کے بدلے مال میں باقاعدہ میٹیریلسٹیکلی آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آخرت میں آپ کو اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں اس وجہ سے کہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمائی کی، تاکہ وہ چکائے انہیں بعد اس کا جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اس زمین خشکی طریقوں پر جتنا فساد ہے وہ سارے کا سارا کس کا پیدا کیا ہوا ہے، انسانوں کا پیدا کیا، اور وہ انسان بلیم کس کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، ان سے کہہ دیجیے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، اکثر ان کے مشرک۔ فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، تو قائم رکھیے اپنا چہرہ درست دین کے لیے اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کا نہیں ٹلنا اللہ کی طرف سے، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا تو اپنے ہی نفسوں کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا اپنے فضل سے۔ انہ لا يحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون، اس کی نشانیوں میں ایسا ہے کہ وہ بھیجتے ہیں ہوائیں خوشخبری دینے والی ہیں تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اب یہ ساری چیزیں بہت ہیں کہ انسان ان پہ بیٹھ کے کبھی باری باری ڈیپلی غور کرے تو اس کو اندازہ ہو۔ اب یہ ایک آیت جو ہے نا، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں کہ دیکھیں، بات اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کی کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس ہوا میں خوشخبری کس چیز کی ہے، بارش کی۔ اس بارش کے ذریعے آپ کو کیا کچھ ملے گا، زمین سے سبزہ ہوگے گا، آپ کے مویشی کھائیں گے، ان مویشیوں سے آپ گوشت کھائیں گے، اس گوشت کے ساتھ ساتھ آپ ان کی وول کو استعمال کریں گے، اور پوری ایک وہ سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ تجارت کا ذریعہ ہے، مویشی تجارت کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا کیا ہوگا، اس سے اناج حاصل ہوگا آپ کو زمین سے۔ تیسرے نمبر پہ پانی، پھر وہ جناب یہ ڈیم اور یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آگے کہا کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے۔ ہواؤں کا کشتیوں سے کیا تعلق ہے، بادبان نہیں ہوتے تو وہ بادبان کس کے ذریعے سے چلتے ہیں، وہ ہوا کے ذریعے سے۔
ٹھیک ہے، تو اور اس کے ذریعے سے پھر پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ تجارت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تو انتقام لیا ہم نے ان سے جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پہ حق ہے۔ اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور وہ اس کو ٹکڑیوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بارش کو وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب بادلوں کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، ہوا کے ساتھ ہے کہ وہ پہلے ایویپوریٹس بن کر سمندر سے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بادل چل رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، پھر ایک بستی کے اوپر برستے ہیں دوسری بستی پہ نہیں برستے۔ آپ کے لاہور میں کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک پورشن پہ ہو رہی ہے اور دوسرے پورشن پہ نہیں ہو رہی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تھے وہ کہ برسائی جائے ان پر اس سے پہلے یقیناً مایوس ہونے والے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تو یہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ہم خود آبزرو کرتے ہیں، کیسے قحط سالی آ جاتی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، گرمی سارا، اچانک بارش برستی ہے، وہ جو زمین جو سورج کی تپش کی وجہ سے سیک نکال رہی تھی اب وہ سارا انوائرمنٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، پرندے بولنے لگ پڑتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، تو اس میں نشانی کیا ہے کہ ایسے ہی وہ زندہ کرنے والا مردوں کو اور ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بات بتائی تھی، قرآن مجید کا ایک سب سے بنیادی موضوع کیا ہے، حیات بعد الممات، موت کے بعد زندگی، یہ قرآن کا ایک سب سے بنیادی موضوع بھی ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكْفُرُونَ، اور البتہ بھیجے ہم ہوا کو پھر دیکھیں اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی، البتہ لگے وہ اس کے بعد ناشکری کرنے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جب وہ منہ موڑ جائیں پیٹ پھیرتے ہوئے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ہدایت دینے والے نہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیات پر پھر وہ فرما بردار ہو۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے بنائی بعد کمزوری کے قوت، پھر اس نے بنائی بعد قوت کے کمزوری اور بڑھاپا، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ خوب جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ بچہ وہ کمزور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، طاقتور، اور طاقتور کے بعد پھر تیسرا فیز کس چیز کا ہے، دوبارہ بڑھاپے کا، اور وہ کس کا ہے، کمزوری کا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو ایک گھڑی صرف ٹھہرے ہیں، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ پھیرے جاتے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، تو وہ لوگ جو علم دیے گئے اور ایمان وہ کہیں گے تم ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب میں دوبارہ اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے دن دوبارہ اٹھنے کا لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اب کافر جب اس قیامت کی زندگی میں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ اس دنیا کی زندگی کو کیا سمجھیں گے، تھوڑا سا حصہ، وہ کہیں گے کہ تم تھوڑا سا حصہ تو وہ نہیں تھا، اچھا خاصا ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو مقرر کیا تھا تو تم بس یہ تھا کہ تم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اس دن نفع نہ دے گی ان کو جنہوں نے ظلم کیا معذرت ان کی اور نہ وہ توجہ طلب کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر ہم لائیں ان کے پاس کوئی نشانی وہ ضرور کہیں گے کافر نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر لگا دیتا اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ،
آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ تو سورت کا اینڈ ہو گیا یہاں پر۔ ساری سورت کے اندر جو بات سمجھ آنے والی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جتنے دلائل ذکر کیے، کوئی ایک دلیل بھی ایسی ہے جو اس میں کوئی راکٹ سائنس ہو، جو انسان کو سمجھ آنے والی نہ ہو، انسان کے کہ مجھے یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں نہیں مانتا، مطلب اتنی سیدھی بات ہے، تو اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ ان کو، کہ جو ماننا ہی نہیں چاہتا ہم کہتے جاؤ جو کرنا ہے پھر کرو۔ تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، آپ کو یہ لوگ ہلکا نہ پائیں، آپ کو یہ لوگ ہلکا نہ پائیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یا کیا بنے گا معاملہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ لقمان مکیہ، مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 34 آیات ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی، ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت و رحمت نیکوکاروں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ جو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، جو خریدتا ہے کھیل تماشا والی بات تاکہ وہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بناتا ہے اسے مذاق، اولئک لهم عذاب مہین، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ لہو الحدیث، اس سے مراد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہو الحدیث کوئی بھی کھیل تماشا والی، غافل کر دینے والی، فضول وقت ضائع کرنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں میں سے کوئی ہے جو اس کو خریدتا ہے، یعنی کہ اس میں انڈلج ہوتا ہے، کس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے دوسروں کو بھی روکے۔ تو گانا کیا ہے کہ جس دل میں موسیقی اور گانا ہوتا ہے وہاں پہ قرآن نہیں آ سکتا، اور سب سے زیادہ انسان کو غافل کرنے والی چیز یہ ہے۔ اس کے علاوہ موویز، ڈرامے اور فضول گفتگو، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اسی طریقے سے گیمز، ان گیمز میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی چیز آج کل ہمارے زمانے میں کرکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگرچہ ہم وہ ثقافت کا نام دیں، ملکوں کی ترقی کا نام، جو مرضی معاملہ کرے، لیکن وہ بیسیکلی ہے کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو کرکٹ کھیلنے والے اور دیکھنے والے دونوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے کہ نہیں، اور ہمارا دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے۔ تو لہو الحدیث سے مراد ویسے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور جمیع علماء نے مراد دی، وہ اس سے مراد گانا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میوزک گانا، اس میں روایات بھی آج کل کچھ ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں اللہ بخشے کہ وہ کہتے ہیں کہ میوزک حلال ہے، گانا بھی حلال ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ چیزیں حلال نہیں ہو سکتی، آپ زور لگا کر جتنا مرضی، کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو گانا اور میوزک کیا ہے، وہ غافل کرنے والی چیزیں ہیں، دل کو مردہ کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی تو وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا نہیں انہیں، گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے، تو خوشخبری دے دی اسے عذاب دردناک کی۔ تو اب آپ اس کی سیدھی سیدھی مثال دیکھ لیں، جو گانا سنتا قرآن سنے گا؟ جو گانا سنتا قرآن سنے گا؟ جو ان چیزوں میں انوالو ہے وہ قرآن سنے گا؟ الٹا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کر کے وہ منہ موڑ لیتے ہیں کہ بھئی کیا لگا دیا آپ۔ اچھا، گویا کہ نہیں اس نے سنا، اس کے دونوں کانوں پہ بوجھ ہے۔ اب اس کی ایک مثال دے، میرا ایک دوست ہے، وہ باربر ہے، تو میں گزشتہ 5-6 سال سے اسی کے پاس جاتا ہوں، UMT کے قریب اس کی دکان ہے۔ ان کی دکان پہ نا گانے لگتے ہیں بہت فل اونچی آواز، انتہائی اونچی آواز، اور 24 گھنٹے، مطلب جو ٹائم ہے نا ان کی دکان کا، مطلب وہ 3 بجے آتے ہیں، رات 1 بجے تک، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ وہ گانا بند کرتے سوائے اذان کے وقت کے۔ اچھا، اب ان کی کیفیت یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کی زندگی میں کیا ہوگا کہ وہ گانے کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں جاتا ہوں، وہ ان کو کہتا بند کر دو، وہ بند کر دیتا ہے، لیکن اس دوران ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، جیسے کوئی بندہ مرنے نہیں لگا۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا کہ میں نے نا اس کو کہا وہ بند کر دو، اس نے بند کر دیا، اور میں نے نا تلاوت لگا دی، اور تلاوت کیسے لگائی، وہ لگا نہیں رہا تھا، بند نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، میں نے تلاوت لگا دی، تو اب اس نے بند کر دیا، تو وہ مجھے ادھر ایک کسٹمر بیٹھا تھا، اس نے کہا یار اس نے تلاوت لگائی ہے تو توہین ہے، یا بھائی آپ تلاوت بند کر دیں یا آپ گانا بند کر دیں، اس کو کہتے ہیں، مجھے کہتا ہے کہ آپ تلاوت بند کر دیں یا وہ گانا بند۔ تو میں نے کہا بھی یہ میں کیوں بند کروں تلاوت، مطلب یہ اگر گانا سن رہا ہے معاملہ تو میں تو پھر تلاوت لگائی کہ آپ کیوں
اس کو روکیں اگر وہ مجھے زبردستی کو سنا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا معاملہ سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی تو منہ موڑ لیتا تکبر کرتے ہوئے. کیسے کہ ہم جم میں جائیں اور میں اونچی آواز سے تلاوت لگاؤں, مجھے بتائیں وہ برداشت کریں گے جم والے؟ اور جتنے وہاں پہ جم کرنے والے آئے ہوئے ہیں لوگ وہ برداشت کریں گے؟ الٹا عجیب ان کی شکلیں ہو جائیں. اس کے برعکس وہ گانا لگایا ہوا انہوں نے اور وہ مجھے بھی زبردستی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں تلاوت اونچی آواز سے لگا لوں, اب دیکھو اصولی طور پہ دنیاوی اعتبار سے برابری ہے نا, آپ کو گانا لگانے کی آزادی ہے, ٹھیک ہے آپ لگا کے سنو, میں اپنے فون پہ تلاوت لگا لیتا ہوں تو مجھے بھی آزادی ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مستکبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیہ وقرا, اور کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم, تو خوشخبری دے دیجیے عذاب دردناک کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے باغات نعمتوں والے خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والے, بعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم, وعدہ اللہ کا سچا بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم, اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے تم دیکھتے انہیں, اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کے نب ڈھلک جائے تمہیں لے کر, اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار, اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی, پھر اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے عمدہ. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, یہ تخلیق ہے اللہ کی تو دکھاؤ کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم لوگ گمراہی میں ہیں کھلی کھلی. اب یہ بات بھی کتنی سادہ سی ہے کہ چلو اللہ کے سوا کوئی ہے تو اس کے کچھ پیدا کیا تو وہ دکھا دو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل دیے, اس کو جسٹیفائی کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے تحقیق لقمان کو حکمت دی ہے کہ شکر کرو اللہ کا. لقمان حکیم ایک دانا شخص تھے, اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی, وہ نصیحتیں بہت اچھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ لقمان کی صورت میں قرآن میں نازل کر دیا. وہ نبی نہیں تھے, نہ نبی تھے نہ رسول تھے, بلکہ لقمان حکیم تھے, ایک جو ہے وہ دانا اور صالح انسان تھے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو حکمت دی. قرآن مجید میں انبیاء کا جو اللہ نے ذکر کیا نا, موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, سلیمان علیہ السلام کا, اللہ نے کہا ہم نے ان کو علم اور حکمت دی, ہم نے ان کو علم اور حکمت دی. یہ بات بھی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ لقمان حکیم ہے, نبی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم اور چیز ہے, حکمت اور چیز ہے. ضروری نہیں کسی کے پاس علم ہو تو اس کے پاس حکمت بھی ہو, اور جس کے پاس حکمت ہو اس کے پاس علم بھی ہو. لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے, وگرنہ کیا ہوگا, وہ علم بسا اوقات انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. کیسے؟ مثلا شریعت کی بہت ساری باتیں ایسی باتیں, کل میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ذکر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کر لو, اس نے اسلام نہیں قبول کیا. اب ہمارے ہاں ایک پارٹی جو ہے ان کے ہاں وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے, حالانکہ ان کی اپنی بکس کے اندر یہ مینشن ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اب آپ پبلکلی جا کر یہ بات کریں گے نا تو کیا ہوگا, وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ کو کہیں گے آپ گستاخ ہو. اب آپ مجھے بتائیں حکمت کا تقاضا کیا ہے, حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا لوگوں سے کوئی تعلق ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے. تو پھر لوگوں میں پبلکلی وہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو لیکن ہمارے کچھ لوگ جذباتی ہو کے وہ ممبروں کے اوپر بیان کرتے ہیں, اس سے پھڈے ہو جاتے ہیں, پھر کتنی لڑائیاں چلتی ہیں. تو حکمت کا تقاضا کیا کہ انسان اس طرف ہی نہ جائے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی یہ کہ شکر کرو اللہ کا. تو پیچھے ہم نے کن کا ذکر پڑا, کافروں کا اور ان لوگوں کا جو برے لوگ تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے ٹیسٹ کیس کے طور پہ اور مثال کے طور پہ لقمان حکیم کا ذکر کیا, اس لیے بھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں عمل کرنے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. جو شکر کرے اللہ کا تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے, جو نہ شکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز خوب تعریف والا ہے. تو کیا مراد ہے, اگر ہم شکر کریں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ لا ان شکرتم لازیدنکم, نہ شکری کریں گے تو کس کا نقصان ہے؟ اللہ کو فرق پڑے گا. تو پھر انسان کو شکر کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے, وہ نصیحت کر رہا تھا اسے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے.
ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو درداء کو نصیحت کی تھی کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او قطعت او حرقت، تجھے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور کتنے اچھے انداز میں، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ ہمیں بچوں کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون سے لیول میں پڑھ رہا ہے، دنیا داری سکھا رہے ہیں، ماڈرن ہے نہیں ہے، اس کو یہ تربیت کہ کیا اس کو اپنے رب کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير، اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری سہتے وہ دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں، کہ شکر کرو میرا اور والدین کا، طرف میرے ہی لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس بات کا ذکر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ تو خالق ہے نا، مخلوق کے اندر انسان پہ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے۔ اور اس کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ماں دیکھو وہ کمزوری کے اوپر کمزوری اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ تکلیف کے اوپر تکلیف کا ذکر ہے کہ 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر یہ ماں والی جو فیلنگ رکھ دی ہے، اس کا اپنا بھی بس نہیں ہے اس پہ، کہ بچے اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، اور باوجود اس کے وہ ماں ان بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یاد کروایا کہ تم احسان دیکھو کہ تمہاری ماں تمہیں کیسے اٹھاتی ہے، پھر وہ 2 سال تک سینے سے لگا کے پھرتی ہے، 9واں کوکھ میں اٹھاتی ہے، 2 سال تک سینے سے لگا کے پھرتی ہے، اور دودھ پلاتی ہے، اور اس دوران جو بچے کو جس طریقے سے وہ سلاتی ہے، ٹریٹ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا نا، اس نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے میں امک تیری، اس نے کہا سم، آپ نے میں امک، اس نے کہا سم، پھر آپ نے میں امک، چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ نے میں ابوک، چوتھی مرتبہ تیرے حسن سلوک کے مستحق تیرا باپ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ گئے، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے وہاں پر کہ صحابہ بھی دیکھ کر آپ کو رونے لگ پڑے۔ پھر اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دعا بھی سکھائی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے باوجود اویس کرنی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر اگر تمہیں کرن سے آیا اویس نامی شخص ملے تو اس سے اپنی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ تو ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اس کو فلبیری تھی، تو 1 درہم کے برابر جو ہے وہ اس کی باڈی کے اوپر نشان باقی ہے، اور وہ ہمارے پاس آنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جب گئے تو انہوں نے پوچھا کرن سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا بلا کر لاؤ، بلا کر لائے، تو کہا اویس نامی کو بندہ ہے، کہا اس کو بلا کر لائے، کہا تمہارے ہاتھ پہ کوئی دکھاؤ، تو ہاتھ دکھائے تو وہ نشانی نظر آئی، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ تمہیں اویس کرنی ملے تو ان سے اپنی بخشش کی دعا کرو۔ اب آپ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اہمیت اسلام واضح کر رہا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے۔ تو حضرت عمر نے اسے اویس سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، کہ اللہ کے نبی نے میری وصیت کی تھی کہ وہ تمہیں ملے تو اس سے دعا کروانا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ اسے جو نہیں تمہیں جس کا علم، تو تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور ساتھ رہو ان دونوں کے دنیا میں بھلے طریقے سے، اور پیروی کرو راستے کی جو رجوع کرے میری طرف، پھر میرے ہی طرف لوٹنا ہے، میں بتاؤں گا وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تو کیا کرنا ہے؟ ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا، کہا کہ میرے راستے کی تم پیروی کرتے رہو۔ اس کے بعد لقمان حکیم دوبارہ اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔
اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز دانے کے وزن کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بیٹا جرم نہ کرنا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے تو اس جگہ پہ جا کر کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں، گناہ ہی نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ اگر تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے تو اس جگہ پر جا کر کرنا جو اللہ کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زمین کے علاوہ کون سی جگہ جو اللہ کی جو نہ ہو۔ تو یہاں پر کہا کہ بیٹے تو جو بھی کرے گا وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو اس سے پھر معلوم ہوا کہ اصل جو خشیت خوف کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انسان تنہائی کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حدیث میں ذکر ہے نا، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لوگے باوجود اس کے جنم رسید کر دیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے اوپر کریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ڈیفائن کر دیں، ہمیں اندازہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تو کہا پھر بھی وہ جہنم میں۔ آپ نے فرمایا جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے وہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے۔ فرمایا کہ مطلب یہ کیا ہے کہ انسان کو ساری دنیا سے حیا ہے، اللہ سے حیا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ بیٹا وہ رائی کے دانے کے برابر ہوگا، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کیا مطلب؟ کہ نماز قائم کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ صوفی بن جاؤ، بلکہ اسلام کس چیز کا؟ لوگ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا، صرف نیکی کا حکم نہیں کہ اوکے بس، بلکہ برائی سے روکنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر اس راستے میں جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے، یعنی کہ معمولی کاموں میں سے نہیں ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم اپنا چہرہ یا گال لوگوں سے نہ موڑنا، اور نہ تم زمین پر اکڑ کر اور اترا کر چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی اچھی اور زبردست نصیحت ہے کہ زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا، لوگوں سے اپنا چہرہ نہیں پھیرنا تکبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ گلے پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز میں بولنا، شور مچانا، یہ کوئی مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں، اور پسندیدہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ اور پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ انسان میں تہذیب ہو، شائستگی ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام ہمیں صرف نماز روزے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ کس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے؟ ایک سویلائزڈ پرسن بنانے کی بھی ہمارے لیے کوشش کرتا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کو مسخر کیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اب لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے اس کی جو ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بلا شیطان ان کو بڑکتی آگ کی طرف بلاتا۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو کچھ سپرد کرے اپنا چہرہ اللہ کی طرف اور وہ محسن بھی ہو تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جس نے کفر کیا پس نہ غمگین کرے آپ کو کفر اس کا۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ہماری ہی طرف لوٹنا ان کا، ہم بتائیں گے ان کو جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں والے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے
پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے، سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر جو بھی زمین میں درخت ہیں وہ کلمے ہوں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر سیاہی ہو، بڑھائیں اس کو بعد اس کے ساتھ اور سمندر، ما نفیدت کلمات اللہ، آپ کے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا ہے کہ درخت قلم بن جائے، سات سمندر سیاہی، اور کہا اس جیسے سات سمندر اور آ جائے، ما نفیدت کلمات اللہ، وہ سب ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، اتنی بلند و بالا ذات ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھنا اللہ کے ہاں ایک جان کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ خوب سننے والا دیکھنے والا، یعنی کہ پوری تمہارا پیدا کرنا اور جو ہے وہ دوبارہ اٹھانا اللہ کے یہاں کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے ایسی جیسے ایک جان کو اٹھانا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اس نے سورج چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک، اور بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، یہ اس وجہ سے کہ اللہ وہی حق ہے اور جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند تر بہت بڑا۔ الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من آیاته، آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اس کی اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہیں کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں واسطے بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب چھا جاتی ان پر ایک موج سائبانوں کی طرح، وہ پکارتے اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو جب وہ نجات دیتے ہیں انہیں خشکی کی طرف، ان میں سے بعد سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر بہت عہد شکن انتہائی ناشکرا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اس دن سے کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کی طرف سے کام آنے والا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں بڑا دھوکے باز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جب اینڈ ہو رہا ہے سورت کا، تو پھر انسان کو آخر میں وہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد دستک دی ہے کس چیز کے بارے، اسی حقیقی زندگی کے بارے میں، کہ تمہیں دھوکے میں وہ مبتلا نہ کر دے کہ بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اکثر گناہ کس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ باپ بیٹے کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، اور بیٹا باپ کی۔ باپ حرام کماتا ہے کس کے لیے کماتا ہے؟ بیٹے کی وجہ سے۔ باپ دو نمبریاں کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ناجائز سائیڈ لیتا ہے، کس کی لیتا ہے؟ بیٹے کی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بیٹے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہو اس نے تو تمہارے کام نہیں آنا۔ اور بسا اوقات بیٹا باپ کی ناجائز کام معاملہ، پتہ ہے کہ باپ کی کمائی حرام کی ہے، سارے وہ بھی کوئی بات نہیں، مزہ ملنا چاہیے، مجھے تو بزنس مل رہا ہے نا بنا بنایا، سارا کچھ چلنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہ بھئی اس باپ نے بھی تمہارے کام نہیں آنا، دونوں نے ایک دوسرے کا کام نہیں آنا، بلکہ کیا چیز کام آئے گی وہاں پر انسان کا عمل کام آئے گا۔ تو کہا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس دنیا کی زندگی میں تم نے ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے۔ اور اس کی پھر ایک اور مثال کہ جن اولاد کے لیے انسان سارا کچھ محنت کرتا ہے، حرام کماتا ہے، کل کو جوان ہو کے وہی اولاد ان والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے، وہی اولاد ان والدین کو پوچھتی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو یعنی کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے،
لیکن آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ وقت سے پہلے بارش برسا لیتے ہیں نا، وہ خاص قسم کی گیس چھوڑ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نہیں کہا وہی بارش برساتے ہیں، بلکہ کیا کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ قیامت کے بارے کیا کہا؟ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے اور وہ بارش برساتا ہے، تاکہ کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ بارش تو لوگ بھی برسا لیتے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برساتا ہے، لیکن اس نے انسان کو ایک نالج اور اختیار دیا۔ آگے کہا وہ یعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی کہ عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو اس پہ وہ کیا لڑکا لڑکی ہے یا کیا معاملہ ہے، اس بارے آپ کہیں گے جی الٹرا ساؤنڈ سے آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر بھی یہ نہیں کہا وہی جانتا ہے کہ جو کچھ رحموں میں، بلکہ کہا وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے، تاکہ اس چیز کی کوئی یہ نفی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جان لیتے۔ ایک بات، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحم کے اندر جو کچھ اللہ جانتے ہیں، اس کی شاید میں نے آپ کو کلاس میں مثال بھی دی تھی، یاد ہوگا آپ کو اپنے دوست کی، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کی پروڈکشن بھی غلط ہو جاتی ہے۔ آگے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا۔ یہاں پر بھی اب تاکید کے ساتھ کہ آپ مجھے بتائیں کل کمائی کے بارے میں کسی نفس کو پتہ ہے؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نالج کوئی چیز یہ بتا ہی نہیں سکتی کہ یہ کل کیا کمائی کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس جانتا ہی نہیں کس زمین پر وہ مرے گا۔ اب رزق کے بارے انسان کو نہیں پتا، اور موت کے بارے اس کو نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں پر کب کیسے آنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا۔ ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب باخبر ہے۔ تو یہ آخری دو جو آیات ہیں، یہ کہہ لیں کہ آپ کرکس ہے پھر ساری ان باتوں کا، کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے اور مر کر اللہ کے پاس انسان نے جانا ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہے اور 30 اس کی آیات ہے۔ تو اس میں ایک سجدہ ہے، اور یہ جو ہے سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ جو ہے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کا نازل کرنا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اسے، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ بلند ہوا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور سفارشی، افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ چڑھتا ہے طرف اس کے ایک دن میں حساب اس کا 1000 سال ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا۔ الذی احسن کل شیء خلق، وہ جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، اس نے پیدا کیا، وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے نسل بنائی اس کی پانی حقیر پانی کے خلاصے سے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے درست کیا اسے اور اس نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید، انہوں نے کہا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں تو ہم دوبارہ پیدائش میں ہوں گے، نہیں، بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہہ دیجئے فوت کرے گا تمہیں فرشتہ موت کا جو مقرر کیا گیا تم پر، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں مجرموں کو اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمارے رب دیکھ لیا ہم نے، سن لیا ہم نے، ہمیں لوٹا دے ہم عمل کریں نیک، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اگر چاہتے ہم دے دیتے ہر نفس کو ہدایت، لیکن سچ ہوگی بات میری طرف سے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب کے سب
فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو چکھو بوجہ اس کے جو بھول گئے تم ملاقات کو اپنے اس دن کی، انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بے شک ہم نے بلا دیا تمہیں اور چکھو عذاب ہمیشگی کا اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر جب نصیحت کی جاتے ساتھ اس کے گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں آیات پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو رات کے آخری پہر بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن مجید کی آیات اگر ہماری زندگی کو ایسا نہ بنائیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن سے اثر نہیں لیا، ہم نے قرآن سے اثر نہیں لیا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیات پہ ایمان رکھتے ہیں ان کا رویہ تو یہ ہے، اور پیچھے جو یہ سارے کام نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان کا پھر تقاضا کیا ہے کہ قرآن پر ایمان کا تقاضا صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، نہیں جانتا کوئی نفس جو کچھ چھپایا گیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جنت۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے کوئی نفس نہیں جانتا، یہ تب بھی پتہ چلے گا جب ہم اس کو دیکھیں گے، تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث میں ذکر ہے صحیح بخاری کی، آپ سے فرمایا کسی کان نے ایسی بات نہیں سنی، کسی آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا، کسی دل میں لا خطر فی قلبی، کسی دل میں ایسا خیال پیدا نہیں ہوا جیسی اللہ نے جنت بنائی۔ اتنی عمدہ جنت اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ملے گی کہ جو یہ کام کریں گے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، تو جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہے رہنے کے لیے، مہمانی ہوگی اس میں اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ واما الذین فسقوا فمأواهم النار، اور فاسقوں کے لیے آگ ہے۔ كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، جب کبھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو عذاب آگ کا جو تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور چکھائیں گے انہیں عذاب میں سے ہلکا بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تکلیفیں کیوں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ کیا کریں، پلٹ آئیں۔ تو کہا نہیں کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، کہ ہم لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم سال میں ایٹ لیسٹ ایک یا دو مرتبہ آزماتے ہیں تاکہ یہ توبہ کرے، نصیحت پکڑے، لیکن پھر بھی یہ توبہ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو عذاب جو ہے چھوٹے عذاب کیا ہے، تو اس سے ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کوئی تکلیف آئے تو وہ کیا سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ایک علام تھا موت سے پہلے، کہ اگر یہی موت ہوتی تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا بنتا انسان کا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو ان آیات کے ساتھ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی پھر اس نے منہ موڑ لیا، اس سے ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑ لے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ شک میں نہ ہوں اس کی ملاقات سے، بنایا ہم نے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، آپ کا رب درمیان ان کے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ چلتے پھرتے ان کے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کیا بھلا نہیں وہ سنتے۔
اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین بنجر کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی، کھاتے ہیں اس سے مویشی اور وہ خود بھی، افلا یبصرون کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان سے کہہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اعراض کیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ سجدہ کا بھی اختتام ہوا، یہ بھی مکی صورت تھی تو آپ نے دیکھا اس کا مضمون بھی وہی تھا۔ آگے سورہ احزاب ہے، مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ احزاب کس کے بارے میں ہے کہ کافی سارے گروہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، تو وہ چونکہ مدینہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ مدنی صورت ہے۔ 73 اس کی آیات ہیں، 9 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی ڈریے اللہ سے اور نہ اطاعت کریں کافروں منافقوں کی، بے شک اللہ بہت ان بالا خوب حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ توکل کیجیے اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جو تم ظہار کرتے ہو جن سے مائیں تمہاری۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بیٹے تمہارے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بات تمہارے منہوں سے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق فرماتا اور وہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی۔ تو اب یہاں پر ذکر ہے ایک اس کا زہار کا اور دوسرا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں۔ زہار کیا چیز ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہی، تم تو میری ماں کی طرح ہی، تو اس کے اوپر کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے سورۃ اس میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورہ مجادلہ میں بھی ہم جو ہے نا اس کو جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں زہار۔ اور دوسرا ہے منہ بولے بیٹے، ان کو حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، جو منہ بولا بیٹا تو وہ حقیقی بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے جو بیٹے جو ہے نا ان کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کو تو بھائی ہیں تمہارے دین میں اور دوست ہیں تمہارے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے اس میں، اور لیکن ارادہ کرے دل تمہارے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب اس چیز کا کہ اگر تم نے ان کو یعنی کہ فادر کا نیم چینج کر دیا ہے تو کہا کہ چلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کو آپ درست کر لیں معاملے سلسلے کو۔ باقی یہ کہا کہ ان کا جو ہے نا وہ سر نیم چینج نہیں کرنا، یعنی کہ بچہ ہے اس کو لے پالک جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اس میں خرابیاں بہت ساری ہیں، کسی کی ذات کو بدلنا، تو اب دیکھیں آپ اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہوا، کاسٹ بھی اس کی بدل گئی اور پوری نسل بدل گئی۔ باپ بدلنا، نبی نے فرمایا کہ بہت سخت وعید سنائی ہے جس نے اپنی نسبت کو چینج کیا۔ مثلا میری آپ کی کاسٹ کسی کی اگر جٹ ہے ملک ہے اور وہ آگے سے کہیں کاسٹ اس کی جٹ ہے، وہ کہ نہیں میں رائی ہوں، یہ سنگین جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنگین جرم ہے۔ کیوں؟ یہ کاسٹ چینج کرنا کیا ہے؟ اپنا باپ چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کیا کرو، ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ تو کبھی بھی لے پالک کا نیم چینج جو ہمارے ہاں وہ کر دیتے ہیں اس کو معاملہ، اور اس میں خرابی ہے۔ سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو لے پالک آپ نے لیا کسی سے، اس کی کوئی بہن بھی ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے اس کا نیم جب چینج کر دیا اور فیلنگ اس بچے کو بھی یہ آ رہی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب آپ مجھے بتائیں وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن اس نام چینج کرنے کی وجہ سے فیلنگ ہوگی یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ اب اس کے لیے باقی جتنی لڑکیاں وہ کیا ہوئی،
بہنیں تو نہ ہوئی، لیکن کتنی مرتبہ اب معاملہ سے طرح کہ اس کو کل کو پتہ ہی نہیں چلے وہ اپنی سگی بہن کے ساتھ، تو اس طرح کے کیسز سوسائٹی میں موجود ہے۔ کہا اگر اس کے باپ کا نہ پتا ہو پھر کیا کریں؟ تو کہا وہ دین میں تمہارے دوست اور بھائی ہیں، بیٹے پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ مطلب ویسے تو انسان بڑا ہوتا ہے نا تو بچہ تو وہ کیا ہوتا ہے، بیٹی میرا بیٹا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب اس کے باپ کا نہیں پتا تو تم کو اب میں اپنا نام لکھوں۔ کہا وہ تمہارے بھائی اور دین کے دوست ہو سکتے ہیں، بیٹے نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سوری، کاسٹ کو ذرا دوبارہ الیبوریٹ کرتے ہیں۔ کاسٹ کو یہ ہے کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں کاسٹ کو نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے قبائل بنائے اور شعوب تاکہ تم پہچانے جاؤ، تو یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈویژن ہے۔ جیوگرافیکل ڈویژن ہے نا جی، جیسے آپ نے ذکر کیا پڑھائی برڈ شیک یہ وہ سارا کچھ، یہ تو مطلب کاسٹ کے اندر وہ ایک جیوگرافیکل ڈویژنس کے بعد فردر یہ ڈویژنز ہم نے فرقے بنا لیے، چیزیں بنا لی۔ نہیں صحیح، کاسٹ دیکھیں میری بات، فرقے اور چیزیں، کاسٹ اور چیزیں۔ شیخ، یہ ارائی، یہ قبیلوں کے نام، بیسیکلی یہ قبیلوں کے نام۔ کیسے؟ اوپر ایک تھا جو سید کیا ہوتے ہیں، سید ایک کاسٹ ہے نا، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے۔ جی اب سید ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر اسپیسیفک حکم لاگو آتا ہے کہ نہیں، کہ سید صدقہ نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی پہچان کس کے ساتھ ہے؟ سید کے ساتھ ہے۔ تو وہ خون کس کا ہے اور نسل کس کی ہے؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ وہ اور بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل بیسیکلی اسرائیل کے بیٹے ایک پورا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پوری نسل کو چلایا اور اس کو بنی اسرائیل کہا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، اب قریش کیا تھی؟ قریش ذات بھی، اور بنو ہاشم ہاشمی ذات بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ڈویژن ہے یہ اور چیز ہے، بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ اس قبیلے کے ہیں، مطلب تو ان کے بڑے کون تھے، یہ ان کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے نا یہ کوئی اس سینس میں نہیں ہے کیا نام اس کا کہ فرقوں والی بات نہیں، کاسٹ کا پرپس بیسیکلی یہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ ارائی ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ان کے سے ریلیٹڈ خاص نیچر ذہن میں آتی ہے کہ یہ ارائیوں کی نیچر یہ اور یہ حقیقت ہے۔ شیخ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خاص نیچر آتی ہے، شیخوں کی حقیقت ہے۔ ملک کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خاص نیچر کے ملک ایسے ہوتے ہیں۔ جٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جٹ کی وہ چیزیں، ڈوگر کا ذکر کرتے ہیں، بٹ کا ذکر کرتے ہیں وہ چیزیں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ریئلٹی نہیں ہے کہ جو اس قبیلے سے ہوتے ہیں ان کی وہی عادات اور معاملہ چیزیں ہوتی ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کر دیا کہ یہ ہاں جی، اب کہا کہ یہ اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ کیسے پہچاننے کا؟ اب دیکھیں آپ کی کاسٹ کے ذریعے سے بھی مجھے نیچر کا پتہ چلتا ہے، مطلب کہ میں آپ شیخ ہیں، اچھا شیخ ہے تو یہ کاروباری ہوں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہوگا، کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ اب اس بیس کے اوپر اگلے کو جناب جج کرنا صرف مطلب حتمی طور پہ اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ اللہ کیا معزز کون ہے؟ جو تم میں سے جو تقوی والا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو اس کی الیبوریشن ہے نا یہ والی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ بھی اصل میں نا اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے ہاں غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بات حدیث میں بھی نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی کاسٹ کو چینج کیا یا نسل کو، تو اب وہ کاسٹ جو ہے میرا فادر کیا ہے اس کی جو کاسٹ ہے، پھر میرے دادا کی جو کاسٹ ہے، تو اب میں جو چینج کروں گا بٹ میں کہوں جی میں بٹ ہوں، میں رائی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تو بیسیکلی اپنا باپ اور نسل چینج کر رہا ہوں۔ یہ اس کا حدیث میں ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کرے گا تو یہ ایک سنگین جرم ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی جو اپنے خاوند کا نام یوز کرتی ہے تو اس میں علماء کا وہ ہے، وہ اور چیز ہے، وہ ہے سر نیم ہوتا ہے کہ مطلب، تو علماء کے اس میں دونوں موقف ہے کہ وہ اپنے خاوند کا نام بھی لگا سکتی ہے اور اس کا باپ کا بھی یوز کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باپ کا یوز کرنا چاہیے، خاوند کا نہیں کرنا ہے۔ اس کی مثال ہے اکثر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خاصا ڈائیورس ہو جاتی ہے، اب ڈائیورس ہونے کے بعد پھر وہ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ چینج کرواتے پھرتے، بات سمجھ آئیے؟ تو اس لیے بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ باپ کا نام جو وہی رہنے دیا جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے اور بیویاں اس کی مائیں ہیں ان کی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مومنوں میں سے اور مہاجروں میں سے بعض
ان کے بعض نزدیک تر ہیں اللہ کی کتاب میں، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کے کوئی بھلائی، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جانوں سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے اس آیت کے تناظر میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائبس ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری مائیں ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد ان کا اور آپ سے، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا ہم نے ان سے عہد پختہ، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے لوگوں جو ایمان لائے یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے اوپر جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر سے بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی کچھ لشکر نہیں تم نے دیکھا انہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تمہارے، اور جب پھر گئی نگاہیں اور پہنچ گئی دل گلوں تک، تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت گمان۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت آزمائے سب مومن اور ہلا مارے گئے ہلا مارا جانا شدت کا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہہ رہے تھے منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب کہا ایک گروہ ان میں سے نے کہ اہل یثرب کوئی جگہ نہیں ٹھہرنے کے لیے تمہارے لیے، پس لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، تو ایک گروہ ان میں سے نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے فرار ہونا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنا کا، البتہ وہ آتے اسے اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر بہت تھوڑا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور تھے وہ اللہ سے عہد کر چکے اس سے پہلے کہ نہیں پھیریں گے پشتے، اور اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے۔ تو یہ جنگ کے وقت میں منافقین کی روش بیان ہو رہی ہے۔ قُل لَن يَنفَعُكُمُ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، اگر تم بھاگے موت یا قتل سے تب تم فائدہ نہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ قل من ذا الذي يعصمك من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمہ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے اگر اس نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا۔ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، آپ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تحقیق جانتے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف۔ ولا يأتون البأس إلا قليلا، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑا۔ أشحة عليكم بخیل تم پر، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، پھر جب آتا ہے خوف دیکھتے ہیں آپ انہیں، دیکھتے ہیں طرف آپ کے گھومتی ہیں آنکھیں ان کی اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر جب چلا جاتا ہے خوف بد زبانی کرتے ہیں آپ سے ساتھ زبانوں کے تیز بخل کرتے ہوئے مال پر۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ لوگ ہیں نہیں ایمان لائے تو اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ منافقین کی روش ہے، مطلب کہ جب تکلیف خوف آتا ہے تو آنکھیں پھر جاتی ہیں، اور جب خوف چلا جاتا ہے تو بد زبانی پہ اتر آتے ہیں۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، وہ سمجھتے ہیں گروہوں لشکروں کو نہیں وہ گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر آ جائیں گروہ لشکر وہ چاہیں گے یہ باہر رہنے والے ہوتے اعرابیوں میں، وہ پوچھ لیا کرتے خبریں تمہاری۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر ہوتے تم میں نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت کم۔ تمام گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو گئے، مدینہ کے بھی، یہودیوں کے ادھر سے، مشرکین بھی۔ اب جب وہ حملہ آور ہونے لگے تو غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ آپ نہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دیں، خندق کھودیں گے تو وہ اس میں آ نہیں سکیں گے۔ تو یہاں اس بارے اس کا نشانہ جو اشارہ کیا کہ ان منافقین کی اس معاملے کو صورتحال کیا کہ ایسی سچویشن میں کہتے کاش ہم باہر بدوؤں دیہاتیوں میں رہتے اور ہمیں یہاں پہ نہ لڑنا پڑتا اور یہ تکلیف نہ آتی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ کی امید رکھے اور آخری دن کی، اور یاد کرے اللہ کو کثرت سے۔
ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وہ کہنے لگے یہ وہی ہے جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور انہوں نے نہیں زیادہ کیا مگر ایمان اور سپردگی میں۔ پیچھے منافقین کی بات، ادھر اہل ایمان، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ ان گروہوں کو دیکھ کر بھی ثابت قدم کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ سچا ہی ہوگا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے جس پر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، تو جو کوئی اپنی نظر پوری کر چکے اور ان میں سے کوئی ہے جو منتظر ہے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے نہیں تبدیلی کی تبدیل کرنا۔ کس نظر کو پورا کر دیا؟ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کر دیا، اور کچھ انتظار میں ہے کہ کب وقت آئے اور ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ تو یہ ایمان کے بہت اعلیٰ درجات جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے یا وہ مہربان ہو جائے ان پر۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت گزری ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سے بخاری کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے انس بن نضر، انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر، وہ نا میدان بدر کے اندر لڑے تو شریک غالباً نہیں ہو سکے، تو انہوں نے نا میدان احد کے بارے میں کہا کہ میں نا میدان احد میں ایسی جنگ لڑوں گا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا۔ میں پیچھے رہ گیا اس معاملے میں، اور میں میدان احد کے اندر جو ہے نا وہ لڑوں گا ایسی جنگ کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھے۔ اب وہ میدان احد کے اندر لڑے تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے تو صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر ہے کہ ان کی جسم کے اوپر، باڈی پہ اتنا حصہ بھی نہیں تھا جس پہ زخم ہو، پوری باڈی پہ اتنا پارٹ بھی نہیں تھا جس پہ زخم نہ ہو، ساری باڈی زخموں سے چورا، ارد گرد کافر پڑے۔ اب انہی انس بن نضر کے بارے سے بخاری کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کو دیکھ کر ہمیں خیال گزرا کہ اللہ نے شاید آیت ان کے بارے نازل کی کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ کہ نظر کیا مانی تھی کہ بدر میں مجھے لڑنے کا موقع نہیں ملا، اب میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور لڑ کے دکھاؤں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا۔ ایک طرف منافقین کے کرتوت ہے، موت سے بھاگ رہے ہیں، اور ایک طرف کیسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ بتانے کے لیے کہ ہم دیکھو کیسا ہے۔ ان کے بارے سے بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں اگر وہ کسی مجلس میں چلے جائیں تو ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا دیں تو ان کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا معاملہ یہ ہے وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا۔ ہوا اس طریقے سے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسکین درویش، مجلس میں ہم کم پسند کرتے یہ ہماری مجلس میں آئے، ان کی نہ غالباً پھوپھی تھی یا کوئی عزیزہ تھی، اس نے نہ کسی انصاری عورت کو مکہ مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، بدلے میں اس کے دانت توڑے جائیں گے کہ اس نے اس کے دانت توڑے۔ تو انہوں نے صلح کی بات کی کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے معاملہ معافی ترافی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں قصاص تو ہوگا، اللہ کا حکم، تو جذبات میں آ کر کہتے اللہ کی قسم اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بے ساختہ جذبات میں آ کر کہا اللہ کی قسم اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا تو اللہ پہ قسم اٹھا رہے ڈال رہے اللہ کے اوپر، اس کی شریعت کے معاملے میں جو رائٹ ہے قصاص بنتا ہے، تو آپ سے بات خاموش ہو گئی۔ اب وہ قصاص کے لیے جب آئے تو ان ٹائم اس عورت سے کہا کہ اس سے قصاص لو بدلہ، تو اس نے کہا میں نے اس کو معاف کیا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے نبی فرمایا کہ روئے زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے ظاہری طور پہ، لیکن وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا کہ اللہ کی قسم قصاص نہیں لیا جائے گا، اللہ نے اس کی قسم کو پورا کر دیا، یعنی کہ یہ معاملہ۔ تو فرماتے کہ وہ آیت ان کے بارے، احد میں شہید ہو گئے اور جسم پر اتنا حصہ بھی نہیں تھے جہاں پہ زخم کا نشان نہ ہو، تو اسے ابھی بیان کرتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ یہ آیت شاید انہی کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دیا کہ جان قربان کچھ انتظار میں ہے کب موقع ملے اور ہم بھی اسی طریقے سے اس وعدے کو سچا کریں۔ تو ہم مسلمانوں کا پھر یہ ضروری کیا ہے، ایمان کا تقاضا کہ ہم اس چیز کا اللہ سے حضور جو ہے نا وہ رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہم کیا کریں پھر اس کے راستے میں اس نظر کو
پورا کر سکے. ورد اللہ الذین کفروا بغیرہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ نے کافروں کو ساتھ ان کے غصے کے، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہوگا اللہ مومنوں کو جنگ میں. وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ بہت قوت والا زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروهم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے ان کے قلوں سے، اور اس نے ڈال دی ان کے دلوں میں رعب. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا نہیں تم نے پامال کیا جسے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، زینت اس کی، تو آؤ میں سامان دے دوں تمہیں کچھ، اور میں رخصت کر دوں تمہیں رخصت کرنا اچھے طریقے سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو اور گھر آخرت کے، تو اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں جو تم میں سے بے حیائی کھلی کو آئے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب دگنا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کے ہاں دین کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی بیویوں کو کہہ دے. باہر کا بندہ کرے تو برداشت ہو سکتا ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر آپ کو دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت رائش چاہیے تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ دے کے رخصت کر دیتا ہوں، یہی تمہارے لیے. آخرت چاہیے تو پھر نیک عمل، احسان، تکلیف، یہ سارا کوئی برداشت کرنا ہوگا. اینڈ پہ کہا کہ نبی کی بیویوں تم میں سے اگر کوئی مبینہ فاحشی کو آئی تو تمہیں ڈبل عذاب ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں عام عورتوں کی پھر کیا وقت ہو سکتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو یہ تنبیہ کی کہ آپ سے اگر ایسی غلطی ہوئی تو آپ کو ڈبل عذاب، اس بات پہ کہ ایک تو آپ نبی کی بیوی ہیں، آپ پاک باز عورت ہیں، اور آپ کا ایک سٹیٹس ہے، منصب ہے عام عورتوں سے زیادہ، تو آپ نے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر اس معاملے میں عام عورتوں کو زیادہ خیال کرنا چاہیے فحاشی سے بچنے کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.